کہ قرآن کی روح سے ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کو کس طرح ثابت کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ ان آیات کا سیاق یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد آپ تک پہنچا رہا ہے یہ اس کا اپنا کلام ہے، یہ کسی شاعر یا کسی مجنون کا کلام نہیں، بلکہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ آیات ہیں۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہو کہ ممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں اپنی طرف سے بنا لی ہیں، تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگر یہ کوئی جھوٹا الہام، کوئی جھوٹی بات خدا تعالیٰ کی طرف منسوب بھی کرتا تو ہم اس کو دائنے ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگِ جان کو کاٹ دیتے، اور تم میں سے کوئی بھی اس کو ہماری پکڑ سے بچا نہ سکتا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کے بعد 23 سال کی عمر پائی۔ اس لحاظ سے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر صداقت کو ماپنے کی کسوٹی ہیں، تو اس لحاظ سے یہ طے پایا کہ کسی بھی جھوٹے مدعی نبوت یا الہام کو خدا تعالیٰ 23 سال تک کی مہلت نہیں دیتا۔ اب اس آیت پہ مختلف مفسرین اور علماء کرام نے مختلف اس کی شروح لکھی ہیں۔ مثلا ایک دو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ شرح عقائد نصفی جو اہل سنت والجماعہ کی معتبر کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ فَإِنَّ الْعَقْلَ يَجْزِمُ بِامْتِنَاعِ اجتماع هَذِهِ الْأُمُورِ فِي غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ کہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ یہ باتیں کہ کوئی شخص جھوٹے طور پر خدا کی طرف بات منسوب کر دے اور 23 سال تک زندہ رہے، یہ باتیں انبیاء کے علاوہ اور کسی میں جمع ہونا ممکن نہیں۔ اسی طرح امام ابن قیم جو بہت مشہور عالم ہیں اور زاد المعاد ان کی کتاب ہے، اس میں وہ اپنے ایک مناظرے کا ذکر کرتے ہیں جو انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ کیا، تو اس میں عیسائیوں کے ساتھ مناظرے میں بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی یہی دلیل پیش کی، اور اس دلیل کو پیش کرنے کے دوران وہ کہتے ہیں کہ وَهُوَ مُسْتَمِرٌ فِي الْإِفْتِرَاءِ عَلَيْهِ 23 سَنَةً وَهُوَ يُؤَيِّدُهُ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ پر 23 سال تک افترائی کرتے چلے جائیں، اور بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تباہ و برباد کر دے اور آپ کی شاہ رگ کو کاٹ دے، اللہ تعالیٰ آپ کی تائید پہ تائید کرتا چلا جائے؟ یہ ناممکن ہے۔ علامہ ابن جریر جو تفسیر طبری کے مؤلف ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ انہ کان یعاجلہ بالعقوبۃ ولا یؤخرہ کہ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ ضرور اسے اپنے عقاب کے ساتھ پکڑ لے گا اور اسے کبھی مہلت نہیں دے گا۔ تو اس لحاظ سے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی بھی جھوٹا مدعی نبوت 23 سال کی زندگی نہیں پا سکتا، خدا کی طرف الہام منسوب کرے اور 23 سال وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب ہم اس معیار کو، یہ ایک معیار ہے جس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کو ہم پر رکھتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سب سے پہلی کتاب جو براہین احمدیہ ہے، اس میں حضور نے اپنے الہامات بھی درج فرمائے۔ ان الہامات میں کئی الہامات میں واضح طور پر اشارے ملتے ہیں۔ کسی الہام میں آپ کو آدم کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے، لیکن ایک الہام میں واضح طور پر آپ کو رسول بھی قرار دیا گیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، تو اس میں واضح طور پر آپ کو رسول قرار دیا گیا۔ براہین کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کم و بیش اللہ تعالیٰ نے 30 سال کی عمر عطا فرمائی۔ ان 30 سال میں اگر آپ خدا نخواستہ جھوٹے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس معیار کے مطابق آپ کو ضرور پکڑ لینا تھا، اور آپ کو نہ صرف آپ کو تباہ و برباد نعوذ باللہ کر دینا تھا، بلکہ آپ کے سلسلے کو بھی برباد کر دینا تھا، اور آپ کا نام نشان نہیں رہنا چاہیے تھا، ہونا یہ چاہیے تھا۔ لیکن خدا تعالیٰ نے نہ صرف آپ کو 30 سال کی مہلت دی، بلکہ تائید پہ تائید، نشان پہ نشان عطا فرمائے اور غلبے پہ غلبہ عطا فرمائے، اور آپ کے مخالفین کو ناکامی پہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ ایک واضح دلیل بن جاتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا تعالیٰ کی طرف سے، اور جو آپ اپنے الہامات کے مطابق جو دعوی فرمائے وہ سارے خدا تعالیٰ کی طرف سے تھے، آپ کو الہام تھے، اور وہ اپنے لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات پہ ایک چیلنج بھی دیا ہوا، جو آپ نے اپنی کتاب 40 جو 1900 کی تالیف ہے اس میں آپ نے ذکر فرمایا کہ کوئی ایک مثال لا نہیں سکتے کہ جس میں کسی جھوٹے مدعی نبوت اور الہام نے دعویٰ کیا ہو اور وہ 23 سال تک زندہ رہا، اور اگر کوئی ایسی مثال لا سکتا ہے تو اس کے لیے 500 روپیہ انعام مقرر کیا۔
لیکن اس کو لینے والا کوئی بھی نہیں رہا۔ بالکل تو اس معیار سے کوئی یہ قرآنی معیار ہے، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام سچے تھے، خدا کی طرف سے تھے، جو آپ نے دعویٰ کیا وہ خدا کی طرف سے تھا، جو آپ نے الہام لوگوں کے سامنے رکھے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے۔ جی